فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے نبی جب آپ امت سے فارغ ہو جائیں، امت سے فارغ ہو جائیں، اجتماعی زندگی سے فارغ ہو جائیں، جلوت کی زندگی سے فارغ ہو جائیں، خلوت میں آ جائیں میرے پاس، فنصب، عبادت میں اپنے آپ کو تھکا دیں، میرے ساتھ تعلق بنا کے اپنے آپ کو تھکا دیں۔ فنصب کے اندر تھکانے کا معنی ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اگر میں نے اور آپ نے اپنے کردار کو بلند رکھنا ہے، عروج کے زینے طے کرنے ہیں، جلوت اور خلوت میں یکسانیت ہونی چاہیے، جلوت اور خلوت میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ میری تنہائی شرمائے نہ میری جلوت سے، ان دونوں میں فرق نہیں ہونا چاہیے، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ آج جو میدان عمل میں سرگرم ہے وہ اللہ کے ساتھ سرگوشی میں نرم ہے، نہیں کرتے۔ جو اللہ کے ساتھ سرگوشی میں مصروف ہے وہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، میدان عمل میں اسلام کا کام بھی کرنا ہے، باطل قوتوں کے سامنے مزاحمت بھی کرنی ہے، لیکن رات کو جا کر اللہ کے سامنے مناجات بھی کرنی ہے، سرگوشی بھی کرنی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تب بندہ بنتا ہے، کردار بنتا ہے، اور کردار ہی سے طاقت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ کردار کے بغیر طاقت کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ہر اپوزیشن اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگاتی ہے، وہی اپوزیشن جب اوپر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے وہ پھر اس کے فضائل بیان کرتی ہے، جو اپوزیشن بن جاتی ہے پھر وہ اس کا کچا چھٹا کھولتی ہے۔ یہ ایک 70 سال کا تسلسل ہے۔ آج جو فضائل بیان کر رہے ہیں ان سے زیادہ گالیاں فوج کو کوئی دیتا ہی نہیں تھا، اور آج جو کر رہے ہیں وہ کل آئیں گے تو وہ سب سے زیادہ فضائل بیان کریں گے، جبکہ قرآن کہتا ہے طاقت کا مقابلہ صرف کردار سے ممکن ہے۔ آپ کی تنہائی اور آپ کی جلوت میں فرق ختم ہو جائے، طاقت اپنی اوقات میں رہے گی، اور آپ کی تنہائی اور آپ کی جلوت میں اگر فرق آ گیا طاقت آپ پر مسلط ہو جائے گی۔ اور سیرت النبی کا وہ یہ پہلو ہے جو ہماری زندگیوں سے متروک ہو چکا ہے۔ عوام تو عوام کیا، علماء کی زندگیوں سے بھی متروک ہو چکا ہے۔ میدان عمل میں سرگرمی اپنی جگہ، لیکن ایک ہوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سے دل میں ہوتا ہے، جب میں رات میں اٹھ روتا ہوں، جب سارا عالم سوتا ہے، پوری دنیا سو رہی ہو، آپ اللہ کے سامنے سرگوشی کریں، آپ اللہ کے سامنے مناجات کریں، آپ اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیں، آپ اپنی غلطیوں کو، اپنی خطاؤں کو، اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھیں۔ مولا میں اپنے گناہوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکا ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے، ارادہ کرتا ہوں ٹوٹ جاتا ہے۔ مولا میں فلاں گناہ سے باز آنا چاہتا ہوں، میں اس گناہ سے باز آنا چاہتا ہوں، میں گناہ مجھ سے چھوٹتے ہی نہیں۔ مولا میں فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھی نہیں جاتی۔ مولا میں عشاء کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھی نہیں جاتی۔ مولا میں بے بس ہو چکا ہوں، میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ مولا مجھے سنبھال لے، وجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے سنبھال لے ورنہ میں تو تباہ و برباد ہو جاؤں گا، تیرے عذاب کا شکار ہو جاؤں گا۔ ذرا یہ مناجات کر کے تو دیکھیں، اللہ سے سرگوشی کر کے تو دیکھیں، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر کے تو دیکھیں، اللہ کے سامنے اپنے غموں کو رکھ کے دیکھیں، پھر وہ دیکھیں یہ سارے غم کافور ہوتے ہیں کہ نہیں، بندہ باعمل ہوتا ہے کہ نہیں، سیرت النبی پہ آتا ہے کہ نہیں۔ بات ختم ہو رہی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ووضعنا عنک وزرک، یہ اس احسان کا نتیجہ ہے۔ الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، یہ اللہ کا انعام ہے۔ فإن مع العسر يسرا، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ زندگی میں مشکلات بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، بس نبوت کا نقشہ سامنے رکھو، ساری مشکلات کافور ہوتی چلی جائیں گی۔ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، کرنے کا کام یہ ہے، میدان جلوت میں بھی حق پہ رہو، تنہائی میں بھی آ جاؤ تو تمہاری تنہائی پھر تمہاری کیا کہتے ہیں جلوت سے شرمائے نہ، وہاں بھی اسی طرح فرشتہ بن کے رہو جیسے لوگوں کے سامنے فرشتے بنے نظر آتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔